زندگی کے بارے میں دنیا کے ہر شخص کا احساس جدا اور سوچ مختلف ہوتی ہے، تاہم احساس کے کچھ پہلو اور سوچ کے کچھ زاویے مماثل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں اپنے بارے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے زندگی کو محسوس کیا، اس طرح دنیا میں کسی نے محسوس نہیں کیا ہوگا، اور جس طرح سوچنے پر میں مجبور ہوں وہ جبر دنیا کے کسی شخص کا مقسوم نہ بنا ہوگا۔ مگر ابھی تو یہ بھی طے نہیں کہ میں اپنا شمار دنیا کے انسانوں میں کروں یا نہ کروں۔ یہی ایک سوال میری اس سرگزشت کا مرکزی نقطہ ہے۔ لیکن اپنی سرگزشت کا آغاز عموماً اپنے بچپن یا اپنی پیدائش یا اپنے گھریلو ماحول سے کرتے ہیں، لیکن میں نہ تو اپنے بچپن کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ اپنے گھریلو ماحول کے بارے میں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن جب میں جائے پیدائش کا نام لوں گا تو کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ آج سے پہلے بھی کسی نے یقین نہیں کیا ہے، مگر لوگوں کی اس بے یقینی کے باوجود میں وہی کچھ لکھنے پر اور سنانے پر مجبور ہوں جو حقیقت ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں ایک ٹیکسی میں پیدا ہوا تھا، اور اس وقت میری عمر 30 سال تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لگ بھگ تھی۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ زیادہ صحیح یہ بات ہوگی کہ میں اپنے اس لمحہ پیدائش میں 30 سال کا ایک جوان آدمی نظر آتا تھا۔ اس لمحہ پیدائش میں میرے جسم پر سفید قمیض اور آسمانی رنگ کا سوٹ تھا، گلے میں اسی رنگ کی ٹائی تھی جس پر سفید دائرے بنے ہوئے تھے، جوتا چمکدار سیاہ تھا اور موزے بھی آسمانی رنگ کے تھے۔ میں یہ سب باتیں محض یہ ظاہر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس لمحہ پیدائش میں شعور کی اسی سطح پر تھا جس پر کسی بھی بالغ آدمی کو ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے ماحول کا پورا ادراک تھا، حتیٰ کہ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ میں جس ٹیکسی میں تھا وہ ہندوستان کے خوبصورت شہر بمبئی کی ایک سڑک پر رواں دواں تھی۔ سڑک کی دائیں جانب سمندر تھا اور بائیں جانب خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ تو ایسی تھیں جو آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان عمارتوں کی روشنیوں نے ٹیکسی کے اندرونی ماحول کو بھی مکمل تاریکی سے بچا رکھا تھا، اور مجھے ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کا کچھ حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد مجھے فوری طور پر اتنی مہلت نہیں مل سکی کہ میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتا، کیونکہ جب ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے آنے والی ٹریفک کا جائزہ لینے کے لیے عقب نما آئینے پر نظر ڈالی تو اسے میں بھی دکھائی دیا، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے اس نے کوئی عجیب الخلقت شے دیکھ لی ہو۔ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس ڈرائیور کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اس لیے عقب نما آئینے میں اس کا چہرہ بھی مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ کو عالم حیرت میں کشادہ ہوتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکسی کی رفتار بھی کم ہوتی چلی گئی۔ غالباً ڈرائیور کا پیر ایکسیلیٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے بے چینی سی محسوس کی۔ میری بے چینی کا باعث یہ لا علمی تھی کہ میں اس ٹیکسی میں کہاں سے آیا، اور غالباً ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اسی سوال نے پریشان کر رکھا ہوگا کہ میں اس کی ٹیکسی میں کہاں سے آ ٹپکا۔ ٹیکسی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ سے لگ کر رک گئی۔ ڈرائیور مڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر ڈرائیور ہی بولا، یہ کیا لفڑا ہے بابو، تم ادھر؟ ہمارا ٹیکسی میں کدھر سے آیا؟ اس وقت میں بلا ارادہ بول اٹھا، ایئرپورٹ سے۔ اور کہاں سے؟ کیا تم اتنی پی گئے ہو کہ تمہیں اپنے پیسنجر کا بھی ہوش نہیں؟ میرا لہجہ بڑا دبنگ تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ مجھے کس طاقت نے اس طرح لب کشا کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے؟ ڈرائیور نے مزید آنکھیں پھاڑ دیں، پھر اس نے ٹیکسی کے میٹر کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ہمارا گاڑی کا تو میٹر بھی ڈاؤن نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا لہجہ بدستور دبنگ رہا۔ کیا تم اس وقت ایئرپورٹ سے نہیں آ رہے ہو؟ آتا تو ادھر سے ہی ہوں۔ ڈرائیور بالکل احمق نظر آ رہا تھا، پر ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ اپن نے ادھر سے کوئی پیسنجر اٹھایا ہو۔ اگر تم کو یاد نہیں پڑتا تو اس میں میرا کیا دوش؟ میں نے بگڑ کر کہا، تم نے اس وقت شاید بہت زیادہ چڑھا رکھی ہے۔ نہیں بابو، بھگوان قسم، ابھی تو ہم بالکل نہیں پیا۔ ہم ادھر ایئرپورٹ سے کوئی پیسنجر لینے واسطے نہیں گیا، بلکہ ابھی ہم کو اپنا کھولی پہنچنا ہے، جدھر ہمارے یار لوگ ہمارا ویٹ مارتا ہوگا۔ ہم رات کا 10 بجے سے پہلے دارو کو سونگھتا بھی نہیں ہے۔ تم نے دارو کو سونگھا تو نہیں ہے، مگر اس میں ڈوبے ہوئے ضرور ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈرائیور بوکھلایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کو جانا کدھر ہے صاحب؟ اوبرائے، میں نے جواب دیا۔
اوبرائے ٹاورز بمبئی کا خوبصورت ترین ہوٹل ہے جسے اوبرائے شیرٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اوبرائے، ڈرائیور نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ تب تو پھر بالکل ٹھیک ہوا، ایئرپورٹ سے ہم اوبرائے کا سواری تو لے سکتا تھا، ہم کو ادھر ہی سے اپنا گھر جانا ہے۔ تو پھر چلو، گاڑی کیوں روک دی ہے؟ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ پتہ نہیں آج ادھر کیا گھپلا ہوا ہے۔ ڈرائیور اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اپنی کھوپڑی پر کھٹ کھٹ کرنے لگا۔ وہ بیچارہ واقعی بہت بری طرح چکرا گیا ہوگا، کیونکہ میں خود چکرایا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے جو باتیں کی تھیں ان میں بھی میرے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ کوئی ماورائی طاقت تھی جس نے مجھ سے وہ سب کچھ کہلوایا تھا، اور مجھے یہ بات قطعاً نہیں معلوم تھی کہ میں نے ڈرائیور سے اوبرائے چلنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ ٹیکسی پھر حرکت میں آ گئی۔ ڈرائیور مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ سکی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں تو اپنی ہی ذات کے چیستان میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں اپنے متعلق یہ بات تو تھی کہ میرا نام ونود کمار ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا ماضی کیا ہے، میں اس ٹیکسی میں کہاں سے آیا، اور یہ کہ میں اوبرائے ہوٹل کیوں جا رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی الجھن ہے کہ کسی شخص کو اپنے ہی بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ اپنی ذات کی عدم شناخت ایک ایسا نشتر ہے جو اذیت ناک نہ ہونے کے باوجود بھی اذیت ناک ہوتا ہے۔ شاید میں اپنی اس کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکا ہوں، یا یوں کہا جائے کہ اس کیفیت کے اظہار کے لیے کوئی لفظ شاید دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچتے سوچتے شاید میرا دماغ پکے ہوئے پھوڑے کی مانند ہو جاتا، لیکن مجھے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹیکسی اوبرائے کے صدر دروازے پر رک گئی اور اس کے ہلکے سے جھٹکے نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ صدر دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں میں سے ایک نے قریب آ کر ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، گڈ ایوننگ سر۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے جواب میں کچھ کہا تھا یا سر کو خفیف سی جنبش دی تھی یا دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اس وقت میری ذہنی حالت ہی عجیب سی تھی۔ بلا ارادہ میرا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں گیا اور میں نے ایک پھولا ہوا پرس نکال کر ڈرائیور سے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ صاحب، اپنا تو میٹر ہی ڈاؤن نہیں ہے، پر اپن لوگ ایئرپورٹ سے اوبرائے تک کا 60 روپیہ لیتا ہے۔ میں نے پرس میں سے 100 کا ایک نوٹ کھینچ لیا۔ میرا پرس ان بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا اور ڈرائیور نے جو 40 روپے واپس کیے وہ میں نے اپنے کوٹ کی بائیں جیب میں ڈال لیے۔ دائیں ہاتھ میں بریف کیس سنبھالتا ہوا میں ٹیکسی سے اتر آیا اور دربان نے ٹیکسی کا دروازہ بند کر دیا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی اور میں شیشے کے کئی دروازوں میں سے ایک کو پش کرتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ بائیں جانب ایک کشادہ راہداری تھی جس میں شاپس بنی ہوئی تھیں، لیکن میں اس طرف مڑنے کے بجائے سیدھا بڑھتا چلا گیا۔ اب میری بائیں طرف استقبالیہ کے کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے۔ لابی کے اس حصے میں کاؤنٹرز کے سامنے ایک بڑے دائرے میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ میں بے اختیار اسی طرف بڑھا اور ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ بیشتر صوفے خالی ہی پڑے تھے۔ اب ایک بار پھر میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس رات سے پہلے کبھی اوبرائے میں گیا ہوں، تاہم مجھے وہ جگہ اجنبی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے برخلاف مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اکثر یہاں آتا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یہ احساس تھا کہ اوپر کی کن کن منزلوں پر خوبصورت دکانیں بنی ہوئی ہیں اور سوئمنگ پول کس منزل پر ہے، نیز یہ کہ سنیک بار کدھر ہے اور ڈائننگ ہال کس طرف۔ نہ صرف ہوٹل اوبرائے بلکہ سارے بمبئی کی معلومات میرے ذہن میں موجود تھیں۔ وہاں کے راستے، وہاں کی مشہور عمارتیں اور تفریح گاہیں میرے علم میں تھیں، لیکن ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دنیا کے دوسرے ممالک کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا دنیا کے کسی آدمی کو اخبارات یا کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ گویا میں ایک ایسا شخص تھا جو بمبئی کے چپے چپے سے واقف ہوں لیکن بمبئی سے باہر کبھی نہ گیا ہو۔ میں شاید آدھے گھنٹے تک لابی ہی میں بیٹھا رہا اور میرے ارد گرد لوگ نقل و حرکت کرتے رہے۔ مختلف آوازیں میرے کانوں میں آتی رہیں، ان میں کبھی کبھی کوئی کھنکھناتی ہوئی ہنسی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ عورتیں اور مرد آ جا رہے تھے۔ کچھ کا رخ اس طرف ہوتا تھا جہاں 4 لفٹیں لگی ہوئی تھیں اور کچھ ذرا آگے سنیک بار میں چلے جاتے تھے۔ جب میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کافی پینی چاہیے۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور سنیک بار کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھوک قطعاً محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
جس کا مطلب یہ تھا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر کب؟ یہ سوال بھی ان سوالوں کے ہجوم میں گم ہو گیا جو میرے ذہن میں ہزارہا کیڑوں کی طرح کل بلا رہے تھے۔ میں نے ایک خالی میز کا انتخاب کیا اور کافی کا آرڈر دیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اپنا بریف کیس کھول کر دیکھنا چاہیے۔ میں اس ادراک سے محروم تھا کہ بریف کیس میں کیا کچھ ہے، اور میری دانست میں اس کا قوی امکان تھا کہ اس میں موجود چیزوں میں سے مجھے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے بریف کیس میز پر رکھا، لیکن جب اسے کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ مقفل تھا۔ میں نے اس کا قفل کھولنے کے لیے اپنی جیبوں میں سے اس کی چابی تلاش کی، لیکن ناکام رہا۔ میری جیب میں ایک چابی موجود تو تھی، لیکن وہ بریف کیس کی نہیں تھی، وہ کسی بڑے قفل کی تھی، اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قفل کہاں لگا ہوگا۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بریف کیس کا قفل توڑ ڈالوں، لیکن یہ کام میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے ایک پوشیدہ جگہ کی ضرورت تھی۔ میں اسے کھولنے کے لیے اتنا بے قرار ہوا کہ اگر اسی وقت ویٹر کافی نہ لے آتا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا۔ میں نے کافی بنا کر بہت عجلت میں پی، اور پھر وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی یہاں بیٹھ جاؤں، وہ انگریزی میں بولی۔ ضرور، میں نے جواب دیا، میں تو یہاں سے اٹھ ہی رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ؟ میں نے تعجب سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بیٹھ بھی گئی۔ یوں تو میں اپنے ماحول سے بے خبر نہیں تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ وہاں متعدد میزیں خالی پڑی تھیں۔ وہ لڑکی کسی بھی میز پر بیٹھ سکتی تھی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ کو میری رفاقت بری لگ رہی ہے؟ لڑکی نے با اندازے دل ربائی کہا۔ جی یہ بات نہیں، میں بے اختیار جلدی سے بول پڑا۔ دراصل میرے لیے تعجب خیز امر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں۔ آخر کیوں؟ مجھے آپ سے ایک کام ہے، وہ بولی۔ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میرا استجاب بڑھ گیا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ یعنی؟ میں استفہامیہ نظر سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یعنی یہ کہ آپ بینکاک سے آئے ہیں، لیکن آپ کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے، نہ دیگر کاغذات ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس اس طیارے کا ٹکٹ بھی نہیں تھا جس سے آپ اترے تھے۔ امیگریشن والوں کے لیے آپ کا کیس بڑا تعجب خیز تھا۔ پھر جب انہوں نے سیکیورٹی کے افسران کو آپ کے بارے میں اطلاع دی تو آپ انتہائی حیرت انگیز چالاکی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کی اور سیدھا اوبرائے آ گئے۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے لڑکی کی باتیں سن رہا تھا، اور جب وہ چپ ہوئی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، میں نے کہا۔ مجھے قطعاً کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ کہیے تو میں آپ کا نام بھی بتا دوں۔ ویسے اس کا مجھے علم نہیں کہ وہ آپ کا نام درست ہے یا نہیں، لیکن ممکن ہے آپ نے امیگریشن والوں سے جھوٹ بولا ہو۔ آپ نے انہیں اپنا نام شیام سندر بتایا تھا، جبکہ آپ کا نام ونود کمار ہے۔ لڑکی کے منہ سے یہ نام سن کر میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے بھی یہی یاد تھا کہ میرا نام ونود کمار ہے، لیکن وہ سب باتیں مجھے معلوم نہیں تھیں جو ابھی لڑکی نے مجھے بتائی تھیں۔ ویسے یہ بات میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کہی تھی کہ میں ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، لیکن میں ایئرپورٹ پر کیوں تھا یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ مجھے ٹیکسی سے پہلے کا کوئی واقعہ بھی یاد نہیں تھا۔ تو کیا میں لڑکی کے بیان کو درست مان لیتا؟ بتائیے، لڑکی قدرے توقف سے بولی۔ کیا آپ کا نام ونود کمار نہیں ہے؟ کیا آپ نے امیگریشن والوں کو اپنا نام شیام سندر نہیں بتایا تھا؟ میرا نام یہی ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ میں نے امیگریشن والوں کو اپنے کاغذات نہیں دکھائے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور آپ میرے ایک اشارے پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ CID والے اس وقت ہر جگہ آپ کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ تمام بڑے بڑے ہوٹلوں پر تو اس وقت ان کی کڑی نظر ہے۔ ابھی میں نے لابی میں بھی ایک CID افسر کو دیکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس لیے آپ ابھی تک گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر میں انہیں آپ کے بارے میں اشارہ بھی دے دوں تو وہ بھوکے گدھوں کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب آپ انہیں اپنی طرف سے مطمئن نہیں کر سکیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دراصل شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ غیر ملکی جاسوس ہیں۔ میرے جسم میں پھیلی ہوئی سنسناہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ لڑکی نے جو کچھ بھی کہا تھا بڑے اعتماد سے کہا تھا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اگر میرے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی تو میں کسی کو بھی اطمینان بخش جواب نہ دے پاتا۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی بات معلوم ہی نہیں تھی تو میں کیا جواب دیتا؟
آپ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لڑکی مسکرا کر بولی، لیکن آپ کو اتنا خوفزدہ ہونا نہیں چاہیے۔ جب تک ہم نہ چاہیں آپ گرفتار نہیں ہو سکتے۔ ہم؟ میں نے لڑکی کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ ہاں، وہ بولی۔ لفظ ہم میں نے اس لیے استعمال کیا کہ میں تنہا تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ دراصل میرا تعلق ایک گروپ سے ہے۔ اس گروپ کی تشکیل کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی مدد کی جائے، بشرط یہ کہ آپ جیسے لوگ بھی ہم سے تعاون کریں۔ کس قسم کا تعاون؟ یہ آپ کو ہماری گروپ لیڈر سے معلوم ہوگا۔ آپ کی گروپ لیڈر کوئی عورت ہے؟ ہمارے گروپ میں کوئی مرد نہیں ہے۔ خوب، ان کا نام رینوکا دیوی ہے۔ لڑکی بولتی رہی۔ وہ نیپال میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں۔ ان کے پاس نیپال کی نیشنلٹی ہے، لیکن وہ ہندوستان گیر شہرت کی مالکہ ہیں۔ اندرا گاندھی سے تو ان کے گہرے مراسم ہیں۔ کیا تم نے ان کا نام کبھی نہیں سنا؟ لڑکی کا انداز گفتگو اب کچھ بے تکلفانہ ہو گیا تھا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ اسی ہوٹل کی 22ویں منزل کے ایک کمرے میں مقیم ہیں اور انہیں تمہارا انتظار ہے۔ انہوں نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں۔ اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا؟ میں لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ اور شاید اسی کو تقدیر کا جبر کہتے ہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں گرفتار کروا دوں گی۔ میں اپنی ذات کے بارے میں الجھا ہوا تو پہلے ہی تھا، لڑکی کی باتوں نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ یہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ جا کر میں کسی اور بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح میز پر رکھے جیسے اٹھنا چاہتی ہو۔ تم جا سکتی ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی بولی۔ تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں گرفتار ہونے کا شوق ہے؟ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ تمہاری سب باتیں بکواس ہیں، بے سروپا اور بے بنیاد۔ CID والے تمہارے ان فکروں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بریف کیس میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور لکڑی کے اس پارٹیشن کو پار کر گیا جو سنیک بار کو لابی سے جدا کرتا تھا۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے قدموں کے باعث میں ان دونوں آدمیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا جو لفٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سوری، میرے منہ سے نکلا۔ وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ ان کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہی اپنی وضاحت سے مجھے بڑے پراسرار معلوم ہوئے۔ ان کے جسموں پر اوور کوٹ تھے اور سروں پر فلیٹ ہیڈ۔ ان میں سے ایک تو چھریرے جسم کا دراز قامت شخص تھا اور دوسرا اس سے کم قامت ہونے کے ساتھ ساتھ فربہی کی طرف بھی مائل تھا۔ ہلکی ہلکی مونچھیں دونوں ہی کے چہروں پر تھیں۔ وہ مجھے گھورتے رہے اور میں چند لمحے تک ٹھٹکا رہنے کے بعد ان سے کترا کر آگے نکل گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دونوں آدمی مجھے CID ہی کے معلوم ہوئے تھے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لابی سے گزر گیا اور شیشے کے ایک دروازے کو دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ سامنے ہی سمرقند ریسٹورانٹ کا دروازہ تھا، لیکن اس وقت مجھے کسی ریسٹورانٹ کی نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں اپنے بریف کیس کے قفل توڑ کر اس میں سے وہ چیزیں نکال سکتا جو اندر موجود تھیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ چیزیں تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیتیں۔ ایک ٹیکسی سامنے آ کر رکی اور اس میں سے کچھ لوگ اترنے لگے۔ میں ان سے کترا کر بائیں جانب قدم بڑھاتا چلا گیا۔ 20-25 فٹ کا قدرے نشیبی راستہ تھا جس کے بعد سڑک تھی۔ اس نشیبی راستے پر پیر پھسل بھی سکتا تھا، لیکن میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک کے اس پار سمندر تھا جس نے اس وقت رات کی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سڑک کی اسی طرف دائیں جانب ایک قطار میں بہت سی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں سب سے اگلی ٹیکسی کے قریب جا رکا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ٹیکسی کی دوسری سمت سے بھی دروازہ کھلا اور ایک شخص میرے برابر میں آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ کا وہ دروازہ کھلا جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں تھا۔ ایک اور آدمی بھی ٹیکسی میں آ گیا اور یہ وہی دونوں آدمی تھے جن کے بارے میں مجھے CID سے متعلق ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ ان دونوں کی اس حرکت کا یہ رد عمل ہوا کہ مجھے اپنے جسم پر سینکڑوں کیڑے سے رینگتے محسوس ہوئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہیں، چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے میری طرف کا دروازہ بند کیا اور گھوم کر ٹیکسی کے بائیں سائیڈ میں گیا جہاں میٹر لگا ہوا تھا۔
اس حرکت کا مطلب؟ میں نے جی کڑا کر کے اس دراز قامت شخص سے کہا جو میرے برابر میں بیٹھا تھا۔ جواب میں اس شخص نے کچھ کہنے سے قبل اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر چند سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کی اندرونی لائٹ بھی آن کر دی۔ مجھے کارڈ دکھانے کے بعد اس نے لائٹ آف کر دی۔ وہ کارڈ CID کا تھا جس پر اس شخص کی چھوٹی سی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اوبرائے کے سنیک بار میں ملی ہوئی لڑکی کی باتیں میرے ذہن میں اس طرح گونجنے لگیں جیسے کوئی سائرن بج رہا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور میٹر ڈاؤن کر کے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ آگے بیٹھے ہوئے پستہ قامت شخص نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کچھ کہا۔ ڈرائیور نے اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی اور انجن سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں پہلو بدل کر بولا، آخر مجھے اس طرح گھبرائیے نہیں۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہم آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے۔ دراصل ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے اور ابھی ایک لڑکی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ ہیں۔ اگر وہ آپ نہیں ہیں تو اطمینان رکھیے کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ ٹیکسی کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ دراز قامت شخص کی کہی ہوئی باتیں ڈرائیور کے کان تک نہیں پہنچ سکی ہوں گی۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط اطلاع دی گئی ہے؟ میں نے ہمت کر کے سخت لہجے میں کہا، میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں جو CID کو مطلوب ہو سکے۔ میں ایک شریف اور پرامن شہری ہوں، تو ایک اچھے شہری کی طرح آپ کو قانون سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ٹیکسی چکر کاٹ کر میرین ڈرائیو وے کی طرف چل پڑی۔ کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ دراز قامت شخص نے بدستور بڑے نرم اور مہذب لہجے میں گفتگو کی۔ میرا نام ونود ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں جس شخص کی تلاش ہے اس کا نام شیام سندر ہے۔ یہ کہتے ہوئے دراز قامت شخص کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دراز قامت شخص کی آواز اب مجھے بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم ابھی ایئرپورٹ چل رہے ہیں، وہاں کے کچھ افسران آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ آپ وہ نہیں ہے، پھر جہاں آپ چاہیں گے وہاں ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ سردی کے باوجود مجھے اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس ہوئیں۔ سنیک بار میں ملنے والی اس لڑکی کی ساری باتیں درست ثابت ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنے سر پر ایک زنجیر کھڑکھڑاتی محسوس ہوئی۔ میں پابند سلاسل ہونے والا تھا، اور یہ عجب ستم ظریفی تھی کہ مجھے اس کے اسباب بھی معلوم نہیں تھے۔ میں ایئرپورٹ سے فرار ہوا تھا اور مجھے یہ بات قطعاً یاد نہیں تھی۔ اب ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے افسران مجھے پہچان لیتے اور میرے ہتھکڑیاں لگا دی جاتی۔ سنیک بار میں ملنے والی لڑکی کے بیان کے مطابق CID کے مقامی افسران مجھے غیر ملکی جاسوس سمجھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں مجھ سے وہی برتاؤ بھی کیا جاتا جو غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مار پیٹ، تشدد۔ مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے میری ہڈی پسلی ایک کرنے سے بھی گریز نہ کیا جاتا۔ دفعتاً میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ جب مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو یہ میں کیسے جانتا ہوں کہ غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ آخر مجھے دنیا بھر کی معلومات کیسے حاصل ہیں؟ یہ خود فراموشی کی کون سی منزل ہے کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب کچھ معلوم ہے؟ میری کن پٹیاں جیسے چٹکنے لگیں۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میرے دماغ میں آتش فشاں سا ابلنے لگا۔ میرا جی چاہا میں چیخ چیخ کر ساری دنیا سے پوچھنے لگوں کہ میں کون ہوں۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو، تم ایک سایہ ہو۔ سایہ؟ میں نے چونک کر اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے CID افسر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، کس کا سایہ؟ ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا نا۔ میں نے پلکیں جھپکائیں۔ نہیں تو؟ CID افسر مجھے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا۔ کمال ہے، میں بڑبڑایا۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے سرگوشی میں مجھ سے کچھ کہا ہو کہ CID افسر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ میں ہکلا گیا۔ شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ پاگل ہو جائیں۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ سے پھر کوئی ایسی بات نکل جائے جو CID افسر کی دانست میں بے تکی ہو۔ ٹیکسی اب ایک نیم تاریک سڑک سے گزر رہی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ وہ کون سی سڑک تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اوبرائے سے چلے ہوئے ہمیں کتنی دیر ہو چکی تھی۔ اچانک پیچھے سے آنے والی ایک کار ہماری ٹیکسی کے برابر چلنے لگی، اور پھر اسی کار سے کسی نے پکارا، ہریش۔
میرے برابر میں بیٹھے ہوئے CID افسر نے چونک کر اس کار کی طرف دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولا، یس سر، ٹیکسی روکو۔ اس کار سے وہی آواز سنائی دی اور پھر وہ کار کچھ آگے نکل گئی۔ نیم تاریک ماحول میں مجھے صرف اتنا نظر آ سکا کہ وہ کار کوئی عورت چلا رہی تھی اور اس کے برابر میں کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا اور اس کار کی پچھلی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ ٹیکسی کے آگے آ کر اس کار کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی اور ادھر CID افسر کے اشارے پر ٹیکسی ڈرائیور بھی رفتار کم کرنے لگا۔ آخر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ یہ ہمارے پیچھے کہاں سے آ گئے؟ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا ہوا پستہ قامت شخص بڑبڑایا۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ دراز قامت شخص نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ایک پیر ٹیکسی سے نکالتے ہوئے کہا، تم ذرا مسٹر شیام کا خیال رکھنا، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں اگلی کار سے ایک شخص اتر کر ٹیکسی کے قریب آ چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ CID کا کوئی بڑا آفیسر تھا۔ دراز قامت شخص نے ٹیکسی سے اتر کر اسے سلام کیا۔ تم ایئرپورٹ جا رہے ہو؟ نووارد بولا، یس سر، ہمیں ایک آدمی پر شبہ ہوا ہے، ہم اسے شناخت کے لیے ایئرپورٹ لے جا رہے ہیں۔ دراصل ہمیں ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ یہ… مجھے سب معلوم ہے، نووارد نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ادھر میں ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے کامیابی ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن میں ٹیکسی سے اتر کر بھاگنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بعد میں کچھ بھی ہوتا، لیکن نووارد کے دوسرے فقرے نے مجھے ساکت کر دیا۔ یہ صاحب شیام سندر نہیں ہے، نووارد نے کہا۔ شیام سندر کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ اس وقت ایئرپورٹ پر ہی ہے۔ تم دونوں فوراً وہاں پہنچو اور ان صاحب سے معذرت چاہو کہ تم نے ان کا وقت ضائع کیا۔ او، تو اس لڑکی نے تمہیں غلط بات بتائی تھی، نووارد نے جملہ پورا کیا اور پھر ٹیکسی کی کھڑکی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، امید ہے کہ آپ میرے ماتحتوں کی اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کار میں آپ کے گھر تک چھوڑاؤں، میں یہاں سے واپس ہی جاؤں گا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عجیب الجھا ہوا سا خواب۔ یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر تھی کہ کسی ونود کمار کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ CID کے دونوں افسر اب مجھ سے معذرت طلب کر رہے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں۔ میں خواب کی سی حالت میں ٹیکسی سے اتر آیا، لیکن اس عالم میں بھی غیر ارادی طور پر میں نے اپنا بریف کیس نہیں چھوڑا تھا۔ نووارد میرا شانہ تھپکتا ہوا مجھے اپنی کار کی طرف لے جانے لگا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور کہا، تشریف رکھیں۔ میں جو گونگا سا ہو گیا تھا خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا۔ نووارد نے خود ہی دروازہ بند کیا اور اگلی نشست پر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر بیٹھ گیا۔ چلوں سر؟ ڈرائیونگ کرنے والی نے پوچھا۔ ہاں، موڑ لو گاڑی۔ کار حرکت میں آئی اور واپس چل پڑی۔ میں حالات کے دھارے پر اس طرح بہہ رہا تھا کہ ہاتھ پیر مارنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں بالکل بے بس تھا اور بہے چلا جا رہا تھا۔ میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ مجھ سے میرا پتہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا، حالانکہ مجھ سے بات یہی کہی گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے گھر پر ڈراپ کر دیں گے۔ اگر میرا پتہ پوچھ لیا جاتا تو میں کیا جواب دیتا؟ خیر، یہ تو بعد کی بات تھی کہ میں کیا جواب دیتا۔ ابھی تو میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا تھا کہ مجھ سے میرا پتہ کیوں نہیں پوچھا گیا۔ میں اس وقت بالکل خالی الذہن تھا۔ دماغ پر ایسی ویرانی چھائی ہوئی تھی جس کا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویرانی اس وقت ختم ہوئی جب کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز صاف نظر نہیں آئی۔ بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کسی عمارت کا احاطہ تھا، اور وہ عمارت اتنی قدیم طرز کی تھی کہ اس کے پورچ کی چھت بھی عجیب طرز کے 3 ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ کرنے والی نے انجن بند کیا اور اتر کر پچھلا دروازہ کھولتی ہوئی مجھ سے بولی، آؤ۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے آئے ہیں، لیکن میں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکا۔ خاموشی کے ساتھ کار سے اتر آیا، البتہ اپنا بریف کیس اب بھی میں اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھا۔ لڑکی نے کار کا دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے پر چڑھ گئی۔ برآمدے میں 2 دروازے تو دائیں بائیں تھے اور ایک سامنے تھا۔ لڑکی نے اسی دروازے کو کھولا اور ہم اندر چلے گئے۔ عمارت میں ایسا سناٹا تھا جیسے وہاں ایک بھی زندہ وجود موجود نہ ہو۔ ہم جس وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ اپنی سجاوٹ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم کے بجائے دیوان خانہ کہلانے کا مستحق تھا۔ وہاں بجلی بھی نہیں تھی، البتہ روشنی ضرور تھی، اور وہ روشنی مومی شمعوں کی مرہون منت تھی۔
شمعدانوں میں لگی ہوئی موٹی موٹی شمعوں کی تعداد 25-30 سے کم نہیں ہوگی، لیکن اس وسیع و عریض کمرے کے لیے ان کی روشنی بہت کم تھی۔ وہ زرد زرد سا اجالا بڑا پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ اب جو میری نظر اپنی ساتھی لڑکی کی طرف گئی تو میں اس طرح اچھلا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھا جو گرتے گرتے بچا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو میرے اس طرح دم بخود ہو جانے پر محفوظ ہونے کے سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔